حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے جنازے کے لیے تشریف لائے۔ جب ہم قبرستان پہنچے تو قبر ابھی تیار نہ ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ سب پر انتہائی خاموشی طاری تھی، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ سبھی بے حس و حرکت اور سکون سے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین کورید رہے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہی فرمایا۔ پھر فرمایا کہ مومن بندہ جب دنیا سے قطع تعلقی کر کے عالم آخرت کی طرف پیش قدمی کرتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ جنت سے ایک کفن اور خوشبو لاتے ہیں، اور وہ فرشتے تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس بندے کے سرہانے بیٹھ کر ارشاد فرماتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، اللہ کی مغفرت اور رضوان کی طرف نکل آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روح یوں نکل کر بہتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی نکل کر بہتا ہے۔ وہ فرشتے اس روح کو لے لیتے ہیں اور اسے ملک الموت کے ہاتھ میں پل بھر کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے۔ پھر اسے جنت سے لائے گئے کفن اور خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں، اس طرح کہ اس کی روح مہک اٹھتی ہے اور اس کی خوشبو چارسو پھیل جاتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں تو راستے میں فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور اسے بہترین نام سے پکارتے ہیں۔ پھر اسے آسمان دنیا تک لے کر پہنچتے ہیں اور آسمان دنیا کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ جب اس کے لیے دروازہ کھلتا ہے تو فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کے اعزاز میں اگلے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ یوں ہر آسمان پر اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ جب 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس کے اعمال نامے کو علیین میں رکھوا دو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو۔ میں نے اسے اسی میں سے پیدا کیا اور اسی میں لوٹا رہا ہوں، اور پھر قیامت کے دن اسی میں سے اسے اٹھاؤں گا۔ پھر روح اس مومن کی قبر میں اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس مومن سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تمہاری طرف مبعوث ہوا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ اس سے پوچھیں گے کہ تیری معرفت کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو ایک آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور اسے جنت کا لباس پہناؤ، اور جنت کا دروازہ اس کی قبر کی طرف کھول دو تاکہ اس کی خوشبو اور ہوا اس کی طرف آتی رہے، اور تا حد نگاہ اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے پاس ایک خوشبودار اور خوبصورت شکل کا انسان آئے گا اور اسے کہے گا کہ ان چیزوں پر خوش ہو جاؤ، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو وہ مومن بندہ اس سے پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ پھر وہ کہے گا مومن، اے رب قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اصل ٹھکانے جنت کی طرف چلا جاؤں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کافر آدمی دنیا سے قطع تعلقی کر کے دار آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو سیاہ چہروں والے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ بالوں سے بنا ہوا ایک لباس ہوتا ہے۔ وہ فرشتے تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کافر کے سرہانے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اے خبیث نفس، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل،
پھر وہ روح اس کے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ ملک الموت اسے یوں کھینچتے ہیں جیسے لوہے کی کنڈی کو بھیگی اون میں سے کھینچا جاتا ہے، جس سے اس کی رگیں پھٹ جاتی ہیں۔ جب ملک الموت اس کو پکڑتے ہیں تو وہ فرشتے پل بھر کے لیے بھی ان کے ہاتھ میں اس کو نہیں رہنے دیتے اور اسے پکڑ کر بالوں سے بنے ہوئے کفن میں لپیٹ دیتے ہیں تو اس سے مردار کی بو پھوٹنے لگتی ہے۔ جب فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بری روح کس کی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ اس کا تذکرہ برے نام سے کرتے ہیں۔ جب فرشتے اس روح کو لے کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں تو دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے، اس کا اعمال نامہ سجین میں رکھ دو اور اس کی روح کو واپس پھینک دو۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ جو شخص اللہ جل شانہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لیں تو ہوا نے اسے دور کسی جگہ جا پہنچایا، یعنی اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر دو فرشتے اس کافر کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہاری طرف مبعوث ہوئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ تو آسمان سے ایک آواز آتی ہے، میرے بندے نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو، جہنم کی طرف اس کا ایک دروازہ کھول دو تاکہ جہنم کی تپش اس کی طرف داخل ہوتی رہے، اور اس کی قبر اس پر اس طرح تنگ ہو جائے گی کہ اس کی پسلیاں باہم پیوست ہونے لگیں گی۔ پھر اس کے پاس ایک نہایت ہی خوفناک شکل کا آدمی آئے گا جس نے بدبودار لباس پہنا ہوگا، تو وہ کہے گا کہ اے کافر، خوشخبری قبول کر اس چیز کی جو تجھے ناگوار ہے، بس یہی تیرا ٹھکانہ ہے، یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ کافر اس سے پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گا کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ پھر وہ کافر پکارے گا، اے اللہ قیامت قائم نہ کرنا، اے رب قیامت قائم نہ کرنا۔